ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ ناظرین، آج بھی ہم معیشت کے حوالے سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ ایران میں جو اس وقت حملہ ہوا ہے امریکہ اور اسرائیل کا، اس کی وجہ سے جو تیل کی قیمتوں پہ فرق پڑا ہے، اور اس کے بعد جو ساتھ ساتھ پورا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مڈل ایسٹ کا خطہ ہے، خاص طور پہ جو گلف کی ریاستیں ہیں، ان پر حملے، ادھر سے جو تیل کی سپلائی روٹس ہیں ان پر جو فرق پڑے گا، اس کا جو پاکستان کی معیشت پہ اثر پڑے گا، اس کو کس طرح مینیج کریں گے یہ پاکستان کی حکومت، یہ اس وقت سب سے بڑا سوال ہے۔ اور شاید اس پہ جتنی توجہ دینی چاہیے تھی وہ لوگ دے نہیں پا رہے۔ حکومت کتنی اویئر ہے اس ایشو کے بارے میں اور وہ اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے بلال اظہر کیانی صاحب، وزیر مملکت خزانہ اور ریلویز۔ ویلکم ٹو دا شو بلال صاحب۔ بلال صاحب، سب سے پہلے تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جب سے شاید آپ کی یہ 2024 میں حکومت آئی ہے، ہم پی ڈی ایم کے وقت کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے یا ماضی کی جو پی ایم ایل این کی حکومتیں رہی ہیں، would you say that this is the biggest challenge that you are facing right now؟ اور اس کو آپ جو 2022 میں ایک ڈیفالٹ کا خطرہ تھا، اس سے کیسے اس کا موازنہ کریں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عارفہ صاحب، بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ عارفہ صاحب، I think it's an apt question جو آپ نے پوچھا ہے۔ دیکھیے، میرے خیال سے جب ہم اس 2024 کی حکومت آئی تھی تو تب بھی اٹ واز کوائٹ چیلنجنگ، بلکہ مجھے یاد ہے کہ اس ٹائم پہ ایک جماعت نے تو ہاتھ ہی کھینچ لیا تھا ایون کنسیڈر کرنے سے پاسبلٹی حکومت بنانے کا، کیونکہ ہر کوئی سمجھ رہا تھا کہ معاشی حالات اتنے مشکل ہیں کہ شاید نہیں سنبھلیں گے۔ تو ان حالات میں ہم حکومت میں آئے اور ہم نے ایک آئی ایم ایف کا پروگرام بھی اگری کیا، اسٹیبلائزیشن بھی کی، اور ایک ایسا معاشی استحکام حاصل کیا جس کی ایک ایکسٹرنل ویلیڈیشن بھی ہے، اور اسٹرکچرل ریفارمز کا بھی ساتھ ساتھ کام کیا، اور وہ ایک علیحدہ تفصیلات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ مگر وہ بھی بہت چیلنجنگ ٹائم تھا جی، اور ہم اس میں سے نکلے، اور اسی دورانیے میں جنگ بھی آئی، اور اس جنگ کے اندر بھی آپ کو یاد ہے ہمارا آئی ایم ایف کا ریویو اس ٹائم پہ بھی آیا اور ہم نے اس ٹائم پہ بھی کلیئر کیا۔ دیٹس جسٹ ون ایگزامپل۔ تو دیٹ واز آلسو چیلنجنگ، مگر یقیناً یہ جو ابھی موجودہ حالات ہیں جی، یہ صرف پاکستان کے لیے یہ نہیں، صرف عالمی سطح پر جو معیشت ہے گلوبل اکانومی کے لیے اور سب کے لیے یہ نہایت بڑا چیلنج ہے۔ آپ اپنے خطے میں دیکھ لیں، سری لنکا، بنگلہ دیش، انڈیا۔ بلال صاحب، معاف کریے گا یہ آپ کی بات میں کاٹ رہی ہوں، بٹ سر اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ جو اسٹیبلائزیشن کا آپ نے ذکر کیا اور جو آپ نے کہا کہ ہم نے مینیج کی، از دیٹ ناؤ انڈر تھریٹ؟ جی، ایٹ دا مومنٹ جی آئی تھنک دیٹس ناٹ دا کیس۔ یقیناً دیر آر آبویسلی جس ٹریجیکٹری پہ ہم جا رہے تھے اس پہ یقیناً اس کے لیے مشکلات تو بن گئی ہیں، بیکاز آپ جانتی ہیں کہ ہم اسٹیبلائزیشن پہ آنے کے بعد ہم چاہ رہے تھے کہ ناؤ وی گو ٹورڈز گروتھ، وی گو ٹورڈز جاب کریشن، اور گورنمنٹ نے وہ بھی کرنا ہے۔ مگر یقیناً ایک ایسی چیز جس کو آپ نے فور کاسٹ نہیں کیا ہوا، ایک ایسا اکنامک شاک جو اس جنگ کے نتیجے میں ہوا ہے، یقیناً اسے ایک دھچکا لگتا ہے، مگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے ایسی ایٹ دا مومنٹ جس سے ہمیں ایسا ہم کہیں کہ کوئی ہمارے معاشی استحکام کے گینز کی کوئی سگنیفیکنٹ اس میں کوئی ڈیمیج ہوا ہے یا کوئی اس کی انراولنگ، ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے جی۔ تو یقیناً مگر مشکل یہ حالات ہیں جس کے آپ کے فارن ایکسچینج کی بھی امپلیکیشنز ہوتے ہیں، آپ کے فسکل بیلنس کے بھی امپلیکیشنز ہوتے ہیں، آپ کی انرجی سیکیورٹی کے لیے چیلنجز آتے ہیں، ان سب کو ہم مینیج کر رہے ہیں۔ یقیناً اس سے مشکلات ہیں، مگر انشاءاللہ اس وقت سے گزریں گے اور اپنے معاشی استحکام کے گینز کو بھی قائم رکھیں گے جی۔ اچھا بلال صاحب، یہ بتائیے گا سر کہ اب ایک جیسے یہ جنگ شروع ہوئی اور پیٹرول کی قیمتوں میں مسئلہ ہوا تو آپ نے فوراً، آپ کی حکومت نے 55 روپے کا اضافہ کیا۔ مشکل فیصلہ تھا، آپ لوگوں نے کیا، مگر تیل کی قیمتیں بڑھتی رہیں۔ اگلے ہفتے اس کے بعد جو جمعہ آیا، تیل کی قیمت نہیں بڑھی۔ ناؤ وی آر انچنگ کلوزر ٹو another فرائیڈے۔ آپ کچھ کہیں گے کہ آنے والے جمعے کو کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے؟ کیا قیمتیں اوپر جائیں گی یا ایک دفعہ پھر وزیر اعظم صاحب یہ فیصلہ کریں گے کہ قیمت نہیں بڑھانی؟ جی اگین جی، ریلیونٹ سوال ہے جی۔ دیکھیے، آپ نے دیکھا پہلے ہفتے میں تو جو ہم نے اضافہ کیا جی، وہ یقیناً پرائم منسٹر صاحب نے اس کے بعد عوام کو مخاطب بھی ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ کتنا وہ بھی مشکل فیصلہ تھا،
مگر آپ نے دیکھا کہ اس کے نتیجے میں جو ہمیں آئل سپلائی کی چین کو مستحکم رکھنا تھا تاکہ ملک میں کہیں پر بھی فیول کی قلت یا ہمارے اوور آل جو پہیہ معیشت کا وہ نہ رکے، وہ آپ نے دیکھا کہ قائم رہا، اور ملکوں کے کمپیرزن میں ہمارے ہاں الحمدللہ ایسی سچویشن نہیں، اور جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہے قطاروں کے سلسلے بھی ہوئے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز بھی ہوئی ہیں، مگر الحمدللہ وہ قائم رہی ہیں۔ اور اس وقت بھی مگر قیمت بڑھاتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ ہماری معیشت کی ضرورت ہے، ملک کی ضرورت ہے فار دا لارجر انٹرسٹ، پرائم منسٹر صاحب نے ساتھ یہ خود اظہار کیا کہ یہ آسان فیصلہ نہیں تھا، کیونکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ قوت خرید پہ کس طرح یہ اثر کرتی ہے شہریوں کی۔ مگر جب پچھلا گزشتہ جمعہ جب گزرا، پرائم منسٹر صاحب نے حالانکہ تقریباً 72 روپے ڈیزل کا اضافہ بن رہا تھا، تقریباً 47 روپے پیٹرول کا اضافہ بن رہا تھا، حکومت نے اس کو ایبزارب کیا، یہ جانتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب نے اس کو پرائیورٹائز کیا کہ ہمیں جہاں سے بھی ممکن ہے ہم کوشش کریں گے، IMF پروگرام بھی ہے، مگر ہم نے اس کو ٹرانسفر نہیں کرنا آگے، اور ہم نے حکومت نے وہ بوجھ اٹھایا ٹو پروٹیکٹ دی سٹیزن۔ تو اس جمعے کو بھی جی، اس جمعے کو عارفہ صاحب جو آپ کا سوال ہے، دیکھیے جی، میں بس صرف اتنا کہہ سکتا ہوں ایٹ دس اسٹیج، کیونکہ 2 دن بعد وہ وقت آئے گا، مگر پرائم منسٹر صاحب کا بڑی کمٹمنٹ ہے کہ جس حد تک ہو سکے اور جس وقت تک ہو سکے ہم کسی بھی مزید اضافے سے عوام کو پروٹیکٹ کریں، مگر انشاءاللہ یہاں اگر آپ اجازت دیں میں یہ پوچھنا چاہوں گی سر کہ آپ نے اگر پاس آن نہیں کیا جو بوجھ تھا جیسے آپ نے خود کہا، تو سر پھر اندازاً اس وقت حکومت کتنی کو سبسڈی دے رہی ہوگی اس حوالے سے لوگوں کو، یہ جو پاس آن نہیں کیا آپ نے پیٹرول ہائیک کو؟ میں یہ اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ گزشتہ روز ہم 1-2 اکانومسٹ سے بات کر رہے تھے، اکانومسٹ ناٹ گورنمنٹ آفیشلز، اور ان کا کہنا تھا کہ کوئی سبسڈی نہیں اس وقت حکومت دے رہی۔ نہیں دیکھیے، یقیناً جو قیمتوں میں اضافہ بنتا تھا 72 روپے اور 47 روپے، 72 روپے ڈیزل کا، 47 روپے پیٹرول کا، اب اگر ہم نے وہ نہیں پاس آن کیا کنزیومر کو تو یقیناً وہ حکومت ہم نے اس کے آلٹرنیٹیو ارینجمنٹس کیے، اور یقیناً حکومت اس کو ایبزارب تو کری ہے، اور ہم اپنے اخراجات کتنا یہ اس کا بوجھ کتنا ہے سر؟ جی دیکھیے، میں I can't share an exact figure، مگر اس کا جو بوجھ ہے وہ ہم اپنے اخراجات میں سے ہی کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ PM کا ایک آسٹیرٹی فنڈ بھی بنا ہے، جس کے اندر حکومت نے اپنے اخراجات آخری کوارٹر کے اس میں بھی ریڈکشن کی ہے، اور مدوں میں جہاں سے ممکن ہوا ہے، تو حکومت اس کو اپنے ہی فسکل لمیٹیشنز میں رہتے ہوئے اس کو حکومت ایبزارب کریے جی۔ اور اگلے جو آئندہ آنے والا جمعہ ہے، اس میں بھی انشاءاللہ یہی ہماری کوشش رہے گی کہ جس حد تک آگے ممکن ہو ہم اس کو عوام کو جس حد تک پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ تیل کی قیمتوں میں تو اضافے کا رجحان ہو رہا ہے، مگر ہم وی آر کیپنگ این آئی آن آل ایسپیکٹس، قیمت کے اوپر بھی اور اسٹاک کے اوپر بھی، اور الحمدللہ جہاں تک اسٹاک کا تعلق ہے الحمدللہ وی آر کمفرٹیبل۔ مڈ اپریل تک آپ کے پاس پیٹرول اور ڈیزل دونوں کی وافر مقدار ہے، اور اس سے آگے کی بھی جو ارینجمنٹس ہے وہ کارگوز ارینج ہو رہے ہیں، تو فرام دیٹ پرسپیکٹو وی آر کمفرٹیبل۔ جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی